اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے زیادہ خوش ہیں تو یہ کہانی سنیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی چیونٹی کی ہے جس نے خوشی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا گھوم لی، مگر جو جواب اسے ملا وہ تمہیں حیران کر دے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چیونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بیکار لگتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کوئی اسے نوٹس نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا اور اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ ایک شام وہ ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک بوڑھا فقیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے چیونٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی یہ آنسو کیوں؟ چیونٹی نے سسکتے ہوئے کہا، بوڑھے فقیر، میری زندگی دکھوں سے بری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی تیرے دل میں ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، اپنی قدر کرو۔ مگر چیونٹی کے آنسو نہ رکے۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آخر کار بوڑھے فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا بیٹی بتا، تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرے گی؟ میں تجھے وہ بنا دوں گا۔ چیونٹی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ایک رنگ برنگی تتلی بننا چاہتی ہوں۔ سب مجھے دیکھیں گے، میری خوبصورتی کی تعریف کریں گے اور میں آزاد ہو کر پھولوں پر ناچوں گی۔ بوڑھے فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے۔ تو پہلے تتلی سے جا کر پوچھ کہ وہ اپنی زندگی سے کیوں خوش ہے۔ اگر تو خوشی کا راز جان لیتی ہے تو پھر میں تجھے تتلی بنا دوں گا۔ چیونٹی خوشی سے اچلتی ہوئی نکل پڑی۔ وہ ایک پھول پر گئی جہاں ایک تتلی اپنی رنگین پروں کو ہلا رہی تھی۔ چیونٹی نے کہا، اے تتلی، تم کتنی خوبصورت ہو، سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم تو بہت خوش ہوگی۔ تتلی نے اداس ہو کر کہا، نہیں بہن، میری زندگی مشکل ہے، سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں، مگر میری عمر بس چند دنوں کی ہے، میں جلد ختم ہو جاتی ہوں، اس لیے میں ہر وقت ڈرتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شہد کی مکھی سب سے خوش ہے کیونکہ وہ شہد بناتی ہے اور سب کے لیے مفید ہے۔ چیونٹی تتلی کو چھوڑ کر ایک باغ میں شہد کی مکھی کے پاس گئی۔ مکھی پھولوں سے رس پی رہی تھی۔ چیونٹی نے کہا، اے مکھی، تم شہد بناتی ہو جو سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ مکھی نے اداس آواز میں کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں، میں دن رات محنت کرتی ہوں، مگر لوگ میرا شہد چوری کر لیتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں، میں اپنی محنت کی قدر نہیں پاتی۔ مجھے لگتا ہے خرگوش سب سے خوش ہے کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ چیونٹی جنگل کی طرف دوڑی جہاں ایک خرگوش ہری بھری گھاس پر اچھل رہا تھا۔ چیونٹی نے کہا، اے خرگوش، تم کتنے مزے میں ہو، تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو، تم تو بہت خوش ہو۔ خرگوش نے اپنے کان ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی اتنی اچھی نہیں، مجھے ہر وقت شکاریوں سے بھاگنا پڑتا ہے، کھانا ڈھونڈنا مشکل ہے اور میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے پرندہ سب سے خوش ہے کیونکہ وہ آسمان میں آزاد اڑتا ہے۔ چیونٹی ایک بلند درخت پر چڑھی جہاں ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا۔ اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چیونٹی نے کہا، اے پرندے، تم آسمان میں آزاد اڑتے ہو، تمہاری آواز سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہو۔ پرندے نے اپنے پر ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں، کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، شکاری پیچھا کرتے ہیں، سکون کہاں۔ پرندہ رو پڑا اور بولا، میں نے ساری دنیا گھوم لی، ہر قسم کے جانوروں سے ملا، مگر سب کے اپنے مسائل ہیں، کوئی بھی مکمل خوش نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے چیونٹیاں سب سے بہتر زندگی گزارتی ہیں
وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا، وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر چیونٹی کے دل میں روشنی سی آئی۔ وہ تیزی سے بوڑھے فقیر کے پاس واپس آئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو بیٹی کیا سیکھا؟ چیونٹی نے کہا، بوڑھے فقیر اب میں سمجھ گئی کہ ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے۔ تتلی اپنی عمر سے پریشان ہے، مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش شکاریوں سے، اور پرندہ سکون نہ ملنے سے۔ میں وہی رہنا چاہتی ہوں جو ہوں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش تھے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، مگر شاید وہ بھی کسی اور کو دیکھ کر یہی سوچتا ہو۔ اس لیے اپنی زندگی سے پیار کرو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ شاید کسی اور کا خواب ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہو، کیونکہ خوشی تمہارے دل میں ہے۔